اس کی مثال دی جاتی ہے، اس کے گھر کے باہر ایک کانٹے دار پودا اگایا، اسے کہا گیا کہ اس کو اکھاڑ دو، یہ جو چھوٹے سے پودے ہیں. اس نے کہا کر لیں گے جی، ٹائم ملا تو، ایسا کوئی 2-4 پودے تو ہیں. بہرحال یہ اپنے کاموں میں لگا رہا. اب یہ دن گزرتے گئے، یہ آہستہ آہستہ بوڑھا ہو گیا. وہ جو کانٹے دار پودے تھے وہ جوان ہو گئے. اب وہ اس کا رستہ بند کر رہے ہیں. اب کیونکہ رستہ بند کر رہے ہیں تو اب ان کو اکھاڑنا چاہ رہے، توڑنا چاہ رہے. لیکن اب یہ بوڑھا ہو گیا، وہ جوان ہو گیا. اب جتنا زور لگا رہا ہے اس کی طاقت سے وہ کام اوپر ہو گیا. دیکھ بچے ابھی تربیت ہو سکتی ہے، ابھی اچھی چیزیں انہیں دے سکتے ہیں. جب یہ جوان ہو گئے پھر تبدیلی کا ٹائم ختم. پھر کہیں گے یہ میرا بچہ 30 سال اس کی عمر ہوگی ہے، 25 سال ہوگی ہے، یہ اتنا نافرمان ہے، اس کی شادی ہو گئی ہے، یہ گھر میں کوئی خرچہ نہیں دیتا، یہ بگڑا ہوا ہے، یہ ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے. جب یہ خرابی کا پودا اگ رہا تھا اس وقت کیوں نہیں سنبھالا؟ اس وقت توجہ کیوں نہیں کی؟ تو آج کی میری گزارش آپ لوگوں سے، ہاتھ باندھ کر یہ گزارش ہے کہ اللہ نے آپ کو سرمایہ دیا ہے آل محمد کی محبت کا. یہ سرمایہ آپ نے اپنے بچوں کو دینا ہے. تو یہ وہ بچے ہوں جو معاشرے میں سب سے قابل بچے ہوں. آج تعلیم کوئی بہانہ نہیں ہے کہ میرے بچے نہیں پڑھ سکتے کہ گاؤں میں. آج ہر جگہ ممکن ہے. آج تو دنیا کے وسائل اتنا تیز کر دیا ہے کہ گاؤں اور شہر والی بات ہی کوئی نہیں ہے. آپ کا بچہ دنیا میں جو خرابی ہو رہی ہے اس کو پتا ہے، دنیا میں جو برائی ہو رہی ہے اس کو پتا ہے. جب وہ دنیا میں ہونے والی خرابی شیطان اس تک پہنچا سکتا ہے، دنیا میں ہونے والی برائی شیطان اس تک پہنچا سکتا ہے، تو حسین کے نمائندے، حسین کے سفیر آیا خیر اس تک نہیں پہنچا سکتے؟ آیا بھلائی اور حسین کا پیغام اس تک نہیں پہنچا سکتے؟ یہ بہانے نہیں چلیں گے. کل جب رسول کے سامنے جاؤ گے اور پوچھیں گے کہ اس میری امانت کو بگاڑا کیوں تھا، تو پھر یہ بہانہ نہیں چلے گا کہ میں دیہات میں تھا، وہاں تعلیم نہیں تھی، ہم تو غریب تھے. غریب تھے، کھا تو لیتے تھے نا. کھانے سے زیادہ ضروری تعلیم ہے، پہننے سے زیادہ ضروری علم ہے. آج اچھا نہ پہنا اس کا جبران ہو سکتا ہے، آج اچھا نہ کھایا اس کا جبران ہو سکتا ہے، لیکن بچہ جاہل رہ گیا تو یہ چند سال ہے تمہارے پاس، اس